الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ یہ ہماری سورہ صف چل رہی ہے، اس کی یہ 10ویں آیت ہے۔ اب تک جو سورت کا ایک پورا رکوع مکمل ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی دلی چاہت تھی کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ جہاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جہاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جہاد کے ساتھ اجتماعی فائدہ جڑا ہوا ہے دین کا، اور وہ اس طرح کہ کچھ لوگ گمراہی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بس وہ ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا اور رسول کی مان کے نہیں دیں گے۔ اب ایسوں کو تو کیا کر سکتے ہیں، انسان ہو تو سمجھائے۔ اگر کوئی آدمی دل سینے میں پتھر کی سیل لے کر بیٹھ جائے تو اس کو کون سمجھا سکتا ہے۔ اب یہ آدمی اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتا خدا کی، بلکہ ماننے بھی نہیں دوں گا، اور جو اس مذہب کو لے کر چلے گا اس کی چلنے بھی نہیں دوں گا، تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے آفس میں آ کر آدمی آپ کے مین کام کو جو ہے ڈسٹرب کر دے اور روک دے، تو پھر آپ جو ہے آستین چڑھا کے ہی باہر نکلیں گے باہر۔ اور تقاضا بھی ہے موقع پر غصہ نہ آئے، تو یہ بھی جو ہے علاج کی ضرورت ہے۔ تو موقع پر غصہ آنا چاہیے، بے موقع غصہ آنا یہ بیماری ہے، ورنہ غصہ کوئی بیماری تھوڑی ہے، غصہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے جسم کا کوئی حصہ سڑ گل گیا ہو، اور اب ٹینشن یہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ بیماری آگے بڑھے گی اور دوسرے حصے کو بھی سڑا دے گی، تو پھر جو باڈی والا وہ خود بھی کہتا ہے کاٹو اس کو، خاندان والے بھی کہتے ہیں کرو آپریشن، نکالو اس کو باہر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے چند بندے اس طرح زمین پر اپنا کنٹرول بنا لیں کہ اس کے دوسرے بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائے۔ تو انسانیت کی ایک بڑی آبادی کو ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کے لیے، اور دنیا کے بھی آپس کے جھگڑوں سے اور آپس کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ لڑیں اور ایسے ظالموں کا خاتمہ کریں۔ اگر یہ اللہ نظام نہ چلائے تو اس زمین پر شریف انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ ان ظالموں کے خلاف اپنے ہی بندوں میں سے چند لوگوں کو کھڑا کر کے ان کا مقابلہ نہ کروائے، جیسا کہ ہر زمانے سے جب سے یہ دنیا بنی چلا ہے، تو پھر کوئی بھی اپنے زمانے کی برحق عبادت گاہ باقی نہیں رہے گی، نہ مسجدیں باقی رہے گی، نہ اس زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلک چل رہا تھا، مذہب چل رہا تھا، تو ان کی عبادت گاہ میں کچھ باقی نہیں رہتا، کوئی کسی کو عبادت کرنے نہیں دیتا، سب منہ اٹھا کر آ جاتے گھر واپسی کی باتیں کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب بھی جو ہے مکہ اور مدینہ میں لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نبی ہے یا نہیں ہے، ان میں کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو، ان کو سب کو پتہ ہے کہ نبی ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بتا کے گئے تھے کہ آنے والے ہیں، اور تمہاری کتابوں میں موجود بھی اور تم کو پتہ بھی ہے، پھر بھی تم چھپاتے ہو، اس پر ڈانٹ پلائی گئی۔ پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تم کچھ بھی کرو، رات دن ایک کر لو، لیکن ہم تو اس اسلام کو دنیا میں چلا کے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے چلا دیا، آج پوری دنیا میں لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ اس وقت کہا گیا تھا جب کوئی سننے والا
نہیں تھا، ماننے والے گنتی کے چند لوگ تھے، لیکن اس وقت اللہ نے فرما دیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام تو تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا، اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ اب آج کے رکوع میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پھر سے غلبہ چاہتے ہو، اس وقت بھی مسلمانوں کو بتایا تھا، آج ہمارے لیے ریپیٹیشن ہے اس بات کا کہ تمہیں اگر پوری دنیا پر غلبہ چاہیے تو دو ہی راستے ہیں، اسلامی نظام کے ساتھ آؤ۔ کس کے ساتھ آؤ؟ اسلامی نظام کے ساتھ۔ تو دو باتیں بتائی گئی، اور انداز کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں، ایسا بزنس بتاؤں کہ جس بزنس کے بدلے میں تمہیں اللہ آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ماں کیسے سمجھاتی ہے؟ پیار سے، ایسے اللہ سمجھا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ بڑی طاقت والے، اور بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کی شان ہوتی ہے، بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کی شان ہوتی ہے۔ بادشاہ تو ٹھیک ہے، کوئی سیٹ ویٹ بن جائے تو اس کے بھی بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ تو کائنات کا رب ہے، اور ایسا کہ کن فیکون، کیسا کن، اس کے کوئی ارادے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر بھی قرآن کی آیتوں میں اللہ نے ایسا پیار بھرا ہے اور اپنے بندوں کو اتنے اچھے انداز میں مخاطب کیا ہے نا، کہ اگر اللہ ہمیں دل کی آنکھیں دے دے نا تو آدمی مر مٹے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہم رات دن کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انداز ہے، کتنا زبردست انداز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، کہ اگر تم وہ کام کر لو تو دو فائدے اس رکوع میں بتائیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ کسے دے گا؟ وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کس پر لاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ دو کام، یہ دو کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو کہہ رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، پچھلے کی زندگی معاف۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ آدمی کبھی گھومنے جاتا تو نہیں، ایک دم لگتا ہے ماشاءاللہ سے نیچرل ہو، فضا ماحول ہو تو وہاں آدمی گھومنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باغات ایسے ہوں گے، محلات ایسے ہوں گے کہ نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی، اور نہ پتہ کیا کیا۔ اور وہ بھی کیسا آٹو سسٹم ہے، یفجرونہا تفجیر۔ ابھی جنت کا تذکرہ چھوڑ جائے گا، مضمون نکل جائے گا ہاتھ سے، یوں کہ بھائی ابھی موڈ بنا کہ آج یوں جانا ہے تو یوں چلو یوں، تو وہ پورا کا پورا چشمہ یوں، کسی بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا کا پورا چشمہ یوں آئے گا ہمارے ساتھ، یوں چلے آج حضرت گھومنے کے لیے۔ پھر کبھی موڈ بنا کہ یوں جانا ہے تو پھر یوں، اور پھر بیوی کو نہیں لے جانے کا کار میں بٹھا کے، جہاں باغ میں جاؤں وہاں دوسری بیوی موجود ہے، اور جھگڑے بھی نہیں، یہاں تو جھگڑے ہوتے ہیں بیوی کے، وہاں کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، دیکھو خوشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت پیار بھرے اندر، دیکھو ہم انسان ہے، ہمارا پورا سافٹ ویئر کس نے فٹ کیا ہے؟ اللہ میاں نے فٹ کیا ہے نا، ہم کو پتہ ہے کیا چاہیے، تو اللہ نے سنا ہے ابھی یہ جنت، تو ایسے جنت میں تذکرے کیے جائے، حور کے تذکرے، کوئی بے شرمی نہیں ہے، بلکہ اس کے تذکرے جب ہوں گے تو آدمی کے اندر چاہت پیدا ہوگی کہ میں جنت کماؤں، اور جب وہ چاہت پیدا ہوگی تو آدمی دنیا میں گناہ سے بچے گا۔ کس سے بچے گا؟ تو یہ تو ان چیزوں کے تذکرے بھی نیک بنانے والے، کیا بنانے والے ہیں؟ نیک۔ اللہ میاں سنا رہے، ہم نے جنت تیار کر کے رکھی۔ دیکھو ایک جگہ قرآن میں کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کی دلوں آنکھوں میں جو ہے نا، ہم نے تھوڑا دنیا کو خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے امتحان کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور دنیا میں آدمی کو پیسہ آئے نا تو اچھا لگتا ہے، سونے کے ڈھیر مل جائے، چاندی کے ڈھیر مل جائے، خوبصورت لڑکیاں مل جائے، تو آدمی جو کہتا ہے آپ نے تو بادشاہ بن گئے بھائی، لائف سیٹ ہو گئی۔ کیوں؟ ویل سیٹ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الدنیا، کیا ہے یہ؟ دنیا کا تھوڑے وقت کا ساز و سامان ہے، یوں آنکھ بند ہوئی یوں ختم۔ جیسے کوئی آدمی خواب میں ہو اور وہ ایروپلین میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی کسی کی جو ہے شادی انجوائے کر رہا ہے وغیرہ، بریانی کھا رہا ہے، آنکھ کھلتے ہی سب کچھ ختم، ستیہ ناس۔
آدمی سوچتا ہے خواب تو کم سے کم مکمل ہو جاتا ہے کہ بریانی مکمل ہوتی. ایسا ہے کہ بھائی یہ دنیا ختم ہوئی تو سب کچھ ختم، یہاں کے مزے وزے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. پھر وہاں کے مزے شروع ہوں. تو اللہ پھر آگے کہہ رہے ہیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے بندوں سے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یعنی دنیا میں جو مال و دولت ہے، محلات ہے، گاڑیاں ہیں، بیویاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ تو پھر قرآن خود جواب دیتا ہے کہ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہہ رہے اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں. کس سے بچتے ہیں؟ گناہ سے بچتے ہیں. ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی اور خوبصورت پاک صاف لڑکیاں ہیں، چالو نہیں. کیسی نہیں؟ ازواج مطہرات، خوبصورت بھی اور چالو بھی. آدمی کو ٹینشن رہتا ہے کیا ہے کہ خوبصورت جتنی بیوی ہو، مثلا جب لائف کی بات ہے تو آدمی 4 پردے لگا کے جاتا ہے اور بار بار فون مارے گا، گھر گیٹ بندے گا نہیں، کھڑکی بندے، کتنا دل پھنسا ہوا ہے. اور ایک وہاں ہے حور مقصورات فی الخیام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو حورے، یہ غلط بچہ آج غلط تفسیر میں آ گیا. حور مقصورات فی الخیام، بھائی کہ حورے دیں گے اور ایسی دیں گے جو خیمے سے باہر نہیں نکلتی. مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایسی دیں گے، جان ملے گی، ٹھیک ہے نہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی خوبصورت موتیوں جیسی، کیسی موتیوں جیسی بیویاں دیں گے کہ جن کو کبھی کسی تم سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جنات نے چھوا تک نہیں ہو. یہ ملے گا بھائی، بس وہی ہے کہ تھوڑی تیاری کر کے جانی پڑے گی تو ملے گا. اللہ میں لے جائے. بہرحال تو وہ جنت بہرحال کتنی سنا، اللہ میاں بھی سناتے سناتے یہ فرما دیا اللہ نے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جیسے ہی جنت میں پاؤں پڑیں گے نا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کو بادشاہی مل گئی. کیا مل گئی؟ بولو، بادشاہی مل گئی. اور یہاں ایک بات اور بھی بتاؤں میں کہ بادشاہی ملے گی تو آتا نا حدیث میں کہ آخری جنتی جائے گا جنت میں تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. کتنی؟ 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اب جنت میں ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ٹینشن. کوئی غم، ہلکا سا غم بھی نہیں آ سکتا آپ کو، ورنہ پھر وہ جنت کیا ہوئی. تب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم کوئی نئے شہر جاتے ہیں تو ہم 10 مرتبہ پوچھتے ہیں کہ وہ فلانی عمارت کہاں ہے، وہ تو بتا دو کہ ہم آ جائیں. تو جنت میں جائیں گے تو ہم کو اپنے محلات کے راستے کیسے پتہ لگیں گے کہ بھائی فلانی بیگم وہاں رہتی ہے، نہ فلانا باغ وہاں ہے، نہ انجوائے وہاں کرنے جانے کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَيَدْخُلُونَ عَرَّفَهَا لَهُمْ سورہ محمد میں کہ اللہ ان کو جنت میں اس حال میں داخل کرے گا کہ جنت کی ایک ایک چیز کی پہچان ان کے یہاں فٹ کر کے رکھیں گے. اب تو کوئی مسئلہ نہیں، پرانے زمانے میں سمجھانا تھوڑا مشکل کام تھا، اب تو جو ہے آسان ہو گیا. میموری فیڈ کر دیں گے الگ سے، پوری جنت جاتے ہی لگے گا کہ میں یہیں کا تھا، سفر پہ گیا ہوا تھا. جیسے گھر جا کے آدمی جھانکتا نہیں ہے نا کہ کون سے واش روم کہاں گیا، یوں نہیں پوچھتا نا آدمی، ویسے وہاں کچھ بھی نہیں پوچھنا پڑے گا. پورا جاتے ہی آدمی کو پتہ لگ جائے گا کہ میں یہیں کا تھا، تھوڑے وقت کے لیے کہیں گیا تھا. پوری ہر چیز، کسی چیز میں اجنبیت نہیں. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہے ہیں 2 کام کرو، 2 نفع ہوں گے. نمبر 1 آخرت کا نفع، نمبر 2 دنیا کا نفع. آخرت کا نفع یہ ہے کہ ہم گناہ معاف کر دیں گے، اور دوسری بات یہ ہم جنت میں داخل کریں گے. بڑے بڑے محلات ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ملے گا. کوئی بلڈوزر نہیں ہوگا، کوئی NRC نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، SIR نہیں ہوگا، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں مانگا جائے گا، کچھ بھی نہیں. مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ کی رہنے کی جنت میں ملیں گے. تو ہوگی بات. دوسرا نفع کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک دنیا کا نفع ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. سرکاری مدد ہوگی. کیسی؟ یعنی کوئی بھی طاقت تم سے ٹکرائے گی، مدد ہم کرنے والے ہیں. تم آؤ میدان میں، اسلام کے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں صرف مدد نہیں ہوگی، نصر من اللہ وفتح قریب، ہم تمہیں کامیاب بھی کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کامیاب. یہ کہنے کے بعد اللہ حضور سے فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو کیا دو؟ بشارت دو. یہ جب باتیں سنائی جا رہی ہے نا، تب صحابہ کے چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے. کیسے پھیلے ہوئے تھے؟
دشمن. صحابہ کرام نے ان چیزوں پر ایمان رکھا اور میدان میں آئے. کہاں آئے؟ میدان میں. حضور نے اسے پوچھا تھا، مکہ میں پوچھا تھا. کہاں پوچھا تھا؟ مکہ میں. انصار آئے تھے نا ایمان لینے کے لیے، تو حضور نے پوچھا تھا میری حفاظت کرو گے؟ ان صحابہ نے کہا تھا ہم حفاظت کریں گے. کہا کہ میں جنگ کے لیے کہوں گا جاؤ گے؟ کہا کہ آپ، انہوں نے جگہ بتائی بہت دور. کہا وہاں تک لے جائیں گے، وہاں تک لڑنے کے لیے آئیں گے ہم، کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ جو انصار بیعت کر رہے ہیں نا، ان میں ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کچھ پتہ بھی ہے تم جو وعدہ کر رہے ہو اس نبی سے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جزیرۃ العرب کے بیچ میں رہ کے پورے عرب سے دشمنی لیں گے اور پورے عرب سے لڑیں گے ہم لوگ. تو انصار نے کہا ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں اور ہم تیار ہیں، ہم ڈرتے نہیں. اس جگر گردے کے ساتھ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، میدان میں آئے اور لڑے. بدر کی جنگ ہوئی، لڑے. اور اس کے بعد احد کی جنگ ہوئی، حضور نے تقریر کی. انصاری صحابی کھڑے، کہا آپ یہاں کی بات کرتے ہیں حضرت، آپ فلانی جگہ لے کر چلے جائیے اتنے دور تک سمندر پار، وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس جگر گردے کے ساتھ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 50 سال کے اندر اس وقت کی سپر پاور دو طاقتوں کے سامنے، جو طاقت تھی ان کے سامنے لا کے سلا دی. صرف 50 سال، تاریخ پڑھو، 50 سال کے اندر سپر پاور طاقت کے سپہ سالاروں سے بادشاہ پوچھتے تھے کہ جس قوم سے لڑتے ہو یہ انسان ہے یا کوئی اور ہے؟ اور وہ کہتے تھے انسانی ہے. تو کیا کہتے تھے؟ انسان. یہ چیز ہے. تو اللہ کے وعدے سچے کیسے ہیں؟ سچے ہیں. اس کے لیے سچا ایمان لاؤ مارکیٹ میں. اور آج دیکھنا ہو تو دیکھو، پڑوس میں ہے نا، 40 سال لڑے. کتنے سال لڑے؟ 40. اور 52 ملکوں کی فوجیں لڑی. آج سب ملکوں نے توبہ کی ہوئی ہے، پیسہ برباد کرنے جانا ہو تو جانے کا، جیت کے ملنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم اسلامی جہاد لڑتی ہے. کیا لڑتی ہے؟ اسلامی جہاد. اسلامی جہاد آسان نہیں ہے. جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی. تم اپنے من سے نہیں چل سکتے، اللہ کے حکموں کے تحت چلنا پڑے گا. یہ چیز ہے. یہ تو ہو گیا. آگے جا کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کا ریفرنس دے کر پھر مسلمانوں کو ابھاریں گے کہ دیکھو انہوں نے مدد کی تھی اپنے نبی کی، تم بھی مدد کرو. انہوں نے کی تو ہم نے ان کو غالب کر دیا، تم بھی کرو گے تو ہم تم کو بھی کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. یوں یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے. اب مجھے کچھ باتیں کہنی. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1 ایمان لاؤ. کیا لاؤ؟ ایمان. ایمان تو ہم لائے کہ نہیں لائے؟ ہم ایمان تو لائے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں معاملہ بہت گڑبڑ ہے. باطل طاقتیں جو محنتیں کر رہی ہیں اس میں جو ہے خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان جو کالج جاتے ہیں، یا ہماری وہ نوجوان بہنیں جو کالج جاتی ہیں، یا غیر مسلموں کے کنیکشن میں ہے وغیرہ. آج کے زمانے میں ماحول کیسا پیدا ہو گیا، اپنے مذہب سے بھروسہ جو ہوتا ہے نا اڑ گیا. اب ہر چیز میں کنفیوژن آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ کنفیوژن. اچھے اچھے دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بات کرو، کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اندر کیا پکتا ہے. تو دیکھو جو شریعت کے احکام ہیں، ان احکام میں ہماری حیثیت بندے کی ہے. کس کی ہے؟ ایک چیز اگر ہم مان لیں تو ہم کسی چیز میں کنفیوژن میں پڑنے والے نہیں ہیں. اب کتنے دلائل لا کر لوگوں کو سیٹسفائی کرتے رہیں گے. اتنا تو بھیجے میں اترتا ہے کہ نہیں کہ ہم ایک دن منی کا نطفہ تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا انسان بنایا ہے. اتنا تو ہے، پکا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ ہمیں اس طرح بناتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جاب شاپ کرتے ہیں، جاتے ہیں، کمپنیوں کے اپنے قواعد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ آپ کو کپڑا پہننا پڑے گا، ایسے شوز پہننے پڑیں گے، اتنے بجے آنا پڑے گا تو ہم آپ کو چلائیں گے ورنہ نہیں چلائیں گے. تھوڑا سا یہ کہ ہم وہاں اس کا ریزن نہیں پوچھتے. جا کے پوچھتے ہیں آپ نے یہ رول کیوں بنایا، تھوڑا مجھے مینیجر سے ملنا ہے. وہ کہے گا کہ ایگزٹ گیٹ اس طرف ہے، تھوڑا آپ چلے جائیے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ تو ہم یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہم اپنا وقت دیتے ہیں اور وہ ہمیں نہ ہماری جان دے رہے ہیں، نہ ہماری ہیلتھ دے رہے ہیں، نہ ہمیں جو ہے عزت دے رہے ہیں، بلکہ وہ کچھ پیسہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم ان کے تمام قانون کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار؟ اور پھر جب شریعت کی باری آتی ہے کہ سود حرام ہے تو مول صاحب سمجھ میں نہیں آتا کیوں حرام ہے. کہ گانے میں ڈی جے مت بجاؤ، تو کیوں نہیں بجاؤ؟ خوشیوں کا خونج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ.
تو بھائی یہ سب احکامات اللہ کے دیے ہوئے ہیں. تو جس رب نے باڈی دی ہے، جس رب نے ہمیں کیا دی ہے؟ جان دی ہے. جان ہے تو جہان ہے بولتے ہیں نا جی. تو اس رب کی شریعت کو ماننے کے لیے ہمیں کس دلیل کی ضرورت ہے؟ ہماری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، بغیر دلیل کے ہمیں جو ہے اس کے احکامات منظور ہیں. ہمیں جو ہے کیوں کیا نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کیوں کیا نہیں چاہیے. ہم تو جو ہے ہم پر تو اتنا احسان ہے کہ انہوں نے منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنایا ہے. ہمیں اتنے انعامات اور احسانات سے نوازا ہے کہ اگر اللہ جنت نہ پیدا کرتا، کیا نہ پیدا کرتا، پھر بھی شرافت کا اور خاندانی آدمی ہونے کا تقاضا تھا کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانتے. کافی اتنی بات ہے. لہذا یہ چیز اگر ہم پیدا کر لیں تو ہمیں شریعت کے کسی قانون کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہونے والا نہیں. اور یہ جو میڈیا وغیرہ میں ہنگامے ہیں شریعت کے قانون کو لے کر، جی کورٹس میں جو ہے قانون چینج وغیرہ کیے جا رہے ہیں وغیرہ، تو یہ تو ہمارے دشمن ہیں. اور ان کا کام ہی ہے پروپیگنڈا بنانا. کیا بنانا؟ جن کی کل کائنات لوٹی ہوئی ہے اپنے مذہب کی، وہ ہمارے مذہب پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کی اتنی سال میں فلانی بیوی سے اتنی سال میں شادی ہو گئی تھی، اور ان کی کائنات جب کھنگال کے دیکھتے ہیں تو ایسی تو کتنی شادیاں انہوں نے کر رکھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کتنی چیزوں کے جواب ڈھونڈتے پھریں گے. لہٰذا جب ایسی چیزیں آئیں تو ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمیں ان ڈیٹیلز اور تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہمیں تو جس رب نے عقل دی ہے ہم اپنی اسی رب کے احکامات پر نچھاور کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات سمجھ میں آ جانی ضروری تھوڑی ہے. ڈاکٹر مثلا ٹیبلٹ لکھتا ہے، ایک ٹیبلٹ انسان کی بنائی ہوئی ہے اور انسان کا علم ہے، وہ اگر ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے اس کی ڈیٹیل ہم کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس لیے کہ اس لائن کی نالج ہم کو بیسک نہیں ہے، تو اوپر کی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اب شریعت کی بیسک جو معلومات جو ہے، اصول قانون یہ وہ عام امت کو تھوڑی پتہ ہے. اب اس کے ریزن بتانے بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں سے جو ہے طوطے اڑ جائیں گے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانے کی اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں، اور یہ وہاں مارکیٹ سے لے لینا، یہاں سے لے لینا. تو ہم یہ نہیں کہتے یہ ڈوز اس میں آ گیا، یہ ڈوز اس میں آ گیا، کچھ نہیں، ڈائریکٹ لے کر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول پر بھروسہ کرو بھائی کہ اس نے جو احکامات ہمیں پہنچائے بالکل بولو صحیح. اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی جو کام کرتا ہے وہ کبھی اپنی طبیعت کے تقاضے سے کرتا ہے، میں نے شروع میں بھی کہی تھی پھر سے کہہ رہا ہوں، کبھی اپنے عقل کے تقاضے سے کرتا ہے اور کبھی وحی کے تقاضے سے کرتا ہے. طبیعت کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جی کر رہا میں سو جاؤں، تو سو جاتے کہ نہیں سو جاتے؟ سو جاتے. جی کرتا ہے بھائی کھاؤ، آلو پراٹھے کھاؤ، جا کے کھا لیتے ہیں، چائنیز کھاؤ کھا لیتے ہیں، آئس کریم کھاؤ کھا لیتے ہیں، ہماری طبیعت کری ہم جا کے کھا لیتے ہیں. اور کچھ کام ہم اپنی عقل کی وجہ سے کرتے ہیں، حالانکہ ہماری طبیعت کہتی ہے نہیں کرنا، لیکن ہم اپنی عقل کی وجہ سے کرتے ہیں. جی صبح جاب کا ٹائم ہو گیا، نیند آتی کہ نہیں؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی کمبل تان کے سو رہا ہے، نکلتا ہی نہیں باہر. لیکن وہ الارم بجا کر جاب میں بھی کمپنی میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، سیٹ چلائے گا، مینیجر چلائے گا، آدمی جلدی جلدی اٹھتا ہے، برش کیا، یہ کیا وہ کیا، چلا جاتا ہے. بتاؤ طبیعت منع کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ لیکن عقل نے کہا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ جیب خالی ہو جائے گی، مہینے کے آخر میں اتنے پیسے کٹیں گے. تو عقل نے کہا تو بھاگا آدمی کرنے کے لیے. ایگزام کے دن چل رہے ہیں، رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو 12 بج گئے 1 بج گئے، یوں نیند آ رہی ہے اور ٹپائی پہ سہ جا رہا ہے، لکھ رہا ہے تو یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. تو طبیعت کہہ رہی ہے کیا کرو؟ سو جاؤ. اور عقل کہہ رہی بیٹا سو گیا تو نمبر نہیں آئیں گے، تو بیٹھا لکھ رہا ہے. تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اوپر والی چیز کی اب مجھے بتاؤ کہ یہاں کوئی آدمی طبیعت کی مان کر چلے گا تو کامیاب ہوگا؟ تو زندگی میں ہم خود جو ہے جو ہمارے نالج ہے نا اور جن چیزوں کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں ان میں ہم اوپر والی چیز کو لے کر چلتے ہیں، نیچے والی کو کیا کرا رہے ہوتے ہیں؟ دبا رہے ہوتے ہیں. طبیعت کو دبا کر عقل کے اوپر کام کرتے ہیں. اب عقل کے اوپر ایک لیول ہے وحی کا. کس کا؟ وحی کا. کہ کچھ کام ہم وحی کی وجہ سے کرتے ہیں. مثلا زکوٰۃ نکالتے ہیں، بھیجے میں اترتی کہ بھائی پیسہ میں نے محنت سے کمایا، اب 40% نکال کے دے دوں، ثواب ملے گا، وہ تو بعد میں ملے گا، مرنے کے بعد دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ پیسہ مت دو، لیکن شریعت کہتی مت دو بھائی، اللہ کا حکم ہے اور اس سے جو ہے اللہ تمہارے مال کو بھی پاک کرے گا اور آخرت میں بھی تمہاری خیریت ہے، ورنہ خیریت نہیں ہے. تو آدمی دے دیتا ہے نکال کے. روزہ رکھنے کا، بھوکا رہو، عقل کہے کہ کیا بھوکا رہ کے مر رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کہتی ثواب ملے گا. تو ہم رہتے کہ نہیں رہتے؟ تو بھائی ہم طبیعت اور عقل ٹکرائی تو کس کو لے کر چلے؟ عقل کو لے کر چلے.
اب جب عقل میں شریعت کے احکام نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہے ہیں، تو بھائی کیا کرو، شریعت کو فالو کر کے چلو، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا، انشاءاللہ کیا یقیناً اللہ کامیاب کرے گا۔ صحابہ نے کبھی عقل کو میزان نہیں بنایا، شریعت کو میزان۔ تو وہ قصہ یاد کرو، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ معراج ہوئی، حضور نے آ کر لوگوں کو بتایا، حالانکہ حضرت جب جا رہے تھے نا تب خاتون گھر کی عورتوں نے کہا حضرت مت بتاؤ لوگوں کو، لوگ مانیں گے نہیں، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں یہاں جا کے آ گیا، 7 آسمان پہ جا کے آ گیا، مسجد اقصیٰ جا کے آ گیا، ہم کو 1 مہینہ لگتا ہے، یہ وہ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت نے کہا ہمیں تو حکم ہے، ہم تو بتائیں گے۔ حضرت آئے، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے جھٹلایا، حالانکہ آج کی سائنس مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹائم رک جائے، بلیک ہولز وغیرہ، اب تو بہت کچھ تحقیقات ہو گئی، آگے تک ٹائم کی رفتار رک جاتی ہے وغیرہ۔ اس زمانے میں تو ناممکنات میں ساتھ کہ کوئی ان حقیقتوں کو جان لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کافر گئے اور کہا کہ ایک آدمی اگر تمہیں یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا واپس آ گیا، تم مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹا آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارے صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تب تو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ تب تو بالکل صحیح، اس لیے صدیق اکبر ہے، کیا ہے؟ صدیق اکبر، کہ اگر وہ کہتے ہیں تو خدا کی قسم جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اور پھر مکہ والے جمع حضور سے کہا کہ چلو بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی دکھتی ہے، گیٹ کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ کیا ہے، سب حضور نے بتایا۔ لیکن بدماش تھے تو مانا نہیں بہرحال، لیکن سب بتا دیا حضور نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عقل کو نہیں تولا، بلکہ کیا کہا؟ پہلے عقل کا جواب دیا کہ کوئی کہتا ہے تو جھوٹا ہے۔ جب کافروں نے کہا کہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو کہا تب تو سچا کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس زمانے میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں اس بات میں کہ جو دوسری یہودی اور عیسائی تنظیمیں اور ہندوازم کے لوگ ہیں وہ اس چکر میں پڑے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کی جو مانیتا ہے اپنے دھرم پر، ان کا جو کیا ہے بلیو ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اس کو توڑ دو، پھر یہ خود بخود مسجدیں بھی چھوڑ دیں گے، پھر یہ خود بخود روزے رکھنے بھی چھوڑ دیں گے، پھر یہ خود بخود کیا شریعت کو فالو کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عقلوں کو میدان میں لائے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث نے جو کہا ہے ہمیں منظور ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آتی تو جاؤ، ہم تو اپنی دنیا لے کر جا رہے ہیں آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری چیز جہاد کی، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔